الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اعراب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے حالت اعراب کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ایک قسم کی تین حالتیں ہیں: حالت رفع، حالت نصب یا حالت جر۔ دوسری بات تھی اظہار اعراب۔ اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے نمبر ایک اعراب بالحرکت، جس کے اندر حرکت کی تبدیلی، مثلا مسلمون، مسلمان، مسلمین، اس میں دو پیش، دو زبر اور دو زیر کے اندر تبدیل۔ اسی طرح مسلمتن، مسلمتن اور مسلماتین، اور مسلماتن، مسلماتین اور مسلماتین۔ جبکہ اعراب بالحرف کے اندر کیا ہوا، اس میں الف اور واو کو ہم نے یا میں چینج کیا تھا۔ مسلمان حالت رفع میں، اور اس کی حالت نصب اور جر الف کو یا میں ہم نے چینج کیا تھا۔ مسلمان سے مسلمین، مسلمین، اور مسلمتان سے مسلمتین، مسلمتین۔ جمع کے اندر ہم نے کیا کیا تھا، مسلمون واو کو ہم نے یا میں چینج کیا تھا، مسلمون سے مسلمین، مسلمین۔ اور تیسری بات ہم نے پچھلے لیکچر میں کہ بھاری اور ہلکا اعراب کیا ہوتا ہے۔ بھاری اعراب میں نون کی آواز آتی ہے، مثلا مسلمون نون تو نہیں ہے لیکن تنوین کی وجہ سے نون کی آواز پیدا ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں بھاری اعراب۔ اسی طرح مسلمان، مسلمین، مسلمین، اور مسلمون، مسلمین، مسلمین۔ جبکہ ہلکا اعراب وہ ہوتا ہے جس میں نون کی آواز نہ ہو۔ اگر تنوین ہو تو اس کی تنوین کو ہم ختم کر دی تھی، جس سے نون کی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ جیسے مسلمون سے تنوین ختم کی تو مسلمون، مسلمون سے مسلمون، مسلمانہ سے مانی سے مسلمان۔ آج ہمارا ٹاپک ہے چوتھا، کہ اسم کو اعراب کو جاننے کے لیے چوتھی بات ہے اسم کی پکار پر اعراب کا رد عمل۔ یہ دو طرح کا ہے، ایک ہے معرب اور ایک ہے مبنی۔ مبنی اسما وہ ہیں جن کی تینوں حالتیں رفع، نصب، جر سیم ہیں۔ مثلا تمام ضمائر، چاہے وہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو، اس میں اشارہ تثنیہ کے سوا، جیسے حاذا، 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 اس کی تینوں حالتیں یہی ہیں۔ اور اسی طرح تمام اسماء موصولہ سوائے تثنیہ کے، الذی، 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 اس کی تینوں حالتیں یہی ہیں۔ ایسے اسماء جن کے آخر میں کھڑی زبر ہو یا الف ہو، مثلا دنیا، اس کی تینوں حالتیں دنیا، 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 نصب بھی یہی ہے، جر بھی یہی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کی تینوں حالتیں، حالت رفع بھی یہی ہے اور حالت نصب بھی یہی ہے اور حالت جر بھی۔ معرب اسما کی مزید دو اقسام ہے، معرب منصرف اور معرب غیر منصرف۔ معرب منصرف اس کو کہتے جس میں ایک قسم کی تینوں حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، مثلا مسلمون، مسلمان اور مسلمین۔ شاکرن، شاکران، شاکرین، انہیں تینوں حالتیں اس کی رفع، نصب، جر تبدیل ہوتی ہے۔ البتہ معرب غیر منصرف کیا ہے، جس میں نصب اور جر سیم۔ یہ عموماً وہ اسما ہے جو
تنوین والے اسما نہیں ہوتے بغیر تنوین کے. اس میں نصب اور جر یعنی کہ حالت جر میں وہ اسم کسرہ قبول نہیں کرتا, یعنی زیر میں نہیں جاتا. اس کو ہم مختلف کیٹاگری کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. مثلا اس میں علم میں نمبر 1 اور نمبر 2 عورتوں اور مردوں کے وہ نام جو گول تا کے اوپر ختم ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہے. جیسے عائشہ تو, اس کی حالت رفع عائشہ تو اور حالت نصب اور جر کیا ہوگا عائشہ تا. اسی طرح مردوں میں وہ نام جو گول تا کے اوپر ہے, جیسے اسامہ تو اسامہ تا. اس طرح شہروں ملکوں کے نام اور انبیاء کے نام, مثال کے طور پہ آدمہ, ابراہیم حالت رفع میں اور حالت نصب میں ابراہیمہ. فرشتوں کے نام یہ بھی غیر منصرف ہے, یہ بھی حالت نصب اور ان کی حالت جر سیم ہے. جیسے جبریل حالت رفع میں اور جبریل حالت نصب اور جبریل حالت جر. ہاروتا. اسی طرح جو اس میں علم کے بعد ہم مختلف اوزان ہے, جیسے افلو کے وزن کے اوپر احمدو, اکبرو, اس کی بھی حالت نصب احمدو, حامدہ حالت نصب اور جر سیم ہے. اسی طرح کچھ وزن فولان کے اوپر ہے, جیسے عثمانہ, یعنی یہ مورب غیر منصرف وہ اسماء ہے جو حالت نصب اور حالت جر میں سیم ہوتے ہیں. تیسری بات جمع مکسر وہ جو الف کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ حروف ہوں. الف کے بعد جیسے مسجد ان کی جمع مکسر بنتی ہے مساجدو, الف کے بعد 2 حرف ہے, یہ بھی مورب غیر منصرف ہے. اسی طرح الف کے بعد اگر 3 حرف اس طرح ہو کہ بیچ والا ساکن ہو تو یہ بھی مورب غیر منصرف اسماء ہے. اور اس طرح کچھ متفرق اسماء بھی ہے, جیسے جہنم, ابلیسو. یہ جی مختصر تعارف تھا جو ہم نے اعراب کے بارے میں چوتھی بات کو ہم نے مکمل کیا. آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے اسم کے بارے میں جو 4 بنیادی باتیں تھیں وہ ہم نے مکمل کی ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہمارے شرکا ہے وہ میرے ساتھ ساتھ اس باب کو یاد کر رہے ہوں گے. اور اس باب کے بعد آج کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اوپر ہم بات چیت کریں گے, اور وہ اسی طرح ممکن ہے, اسی وقت ممکن ہے جب ہم پچھلی 4 باتوں کا احاطہ مکمل طور پہ کر چکے ہوں. یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ رہے. انشاءاللہ ہم ایک دن کے اندر یعنی 24 گھنٹے کے اندر قرآن مجید کے بنیادی اصولوں کو ہم مکمل کرنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی استقامت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.